اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتیہم عذاب علیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویغفرکم الی اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ سورہ النوح یعنی پیغمبر نوح علیہ السلام کے نام سے سورہ ہے۔ اس سورہ کا کام بھی حضرت نوح علیہ السلام کی پیغمبری کو بتانا اور ان کی قوم کے احوال کا تذکرہ کرنا، اطاعت کرنے والے نافرمانی کرنے والوں کا تذکرہ کرنا۔ ہر نبی اپنی اپنی قوم کے لیے اسی پیغام کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اسی اعتبار سے ہر نبی کے کاموں میں سے جو کام ہے، ایک بشیر ہیں اور ایک نذیر ہیں۔ نبی کی نبوت کو مان کر توحید کی تعلیم کا اقرار کرنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بشارتیں اس دنیا کی زندگی میں بھی، آخرت کی زندگی میں بھی، ہمیشہ کے لیے۔ موت سے پہلے موت کے بعد والے انجام کی بشارت دے دینے والے پیغمبر ہوا کرتے ہیں، اس لیے وہ بشیر ہیں۔ جو نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہیں اور ان پر پیش کیے گئے پیام خداوندی کا انکار کرتے ہیں، انکار کر کر منمانی زندگی میں ڈھلتے ہیں، ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ، گرفت، عذاب جو اس دنیا کی زندگی میں بھی، آخرت والی زندگی میں بھی جو ہمیشہ کے لیے ہوگا، اس کے پیام کو بتا دینا کام انبیاء کا۔ اس اعتبار سے ہر پیغمبر نذیر بھی۔ پیغمبر تو تعداد میں بہت بڑی تعداد ہے، صحیح تعداد قرآن نہیں بتاتا۔ قرآن اتنا ذکر کرتا ہے اس امت والوں سے کہ ہم نے بہت سے رسولوں کو بھیجا، ان میں سے چند ایک رسولوں کو اور ان کے واقعات کو، ان کے قوموں کے تذکروں کو اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے پیش کر دیا۔ دیگر کو ہم نے ذکر نہیں کیا۔ تو واقعات کا تذکرہ جو قرآن کرتا ہے، ایمانی اعتبار سے کرتا ہے، ان واقعات کے ذکر کو ایک نمونہ بتاتا ہے، اس امت کے لیے ایک پیام چھوڑنا ہے۔ وہ پیام توحید سے متعلق ہی جڑا ہوا ہے۔ اس پیام کا جس نے اقرار کیا تھا وہ اللہ کے نیک بندے کہلائے تھے، سو تم بھی تمہارے پاس بھیجے گئے پیغمبر کے پیام کو مانو تو اللہ کی رحمتیں تم پر بھی برسیں گے، دنیا کے طول و عرض کا مالک تم کو بنا دے گا، خیر و برکتوں سے نوازے گا، آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ یہی پیام ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے بھی دیا۔ سابقہ قوموں کی نافرمانی اور اس کے نتائج چند ایک کو نمونے کے طور پر ذکر کر کر اس امت کو بتلا دیا کہ دیکھو اس قسم کی کوئی بھی نافرمانی یہ توحید کے خلاف ہے، منافی ہے، جس کا نتیجہ دنیا کے اندر بھی تمہیں ذلت کی زندگی ملے گی، تنگی کی زندگی ملے گی، بعد والی زندگی میں بھی تمہیں مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب زندگی ایسی ہوگی تو ایمان والوں کے لیے زندگی، ایمان نہ رکھنے والوں کی زندگی سے جو ٹکراؤ ہوگا، مصائب کو جھیلنا پڑے گا، لہٰذا انہیں بھی صبر کرنا چاہیے۔ ہر پیغمبر نے صبر کیا، ان پر ایمان لانے والوں نے صبر کیا، جس میں سے ایک واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا اس سورہ کے اندر ہے۔
2 چھوٹے اور مختصر رکوع کے اوپر مشتمل ہے، صرف اور صرف 20 آیتوں والی صورت ہے۔ اس سورہ کا نام بھی سورۃ النوح، اور پورے کے پورے احوال بھی حضرت نوح علیہ السلام کے قوم سے متعلق شروع سے آخر تک اسی کا تذکرہ ہے۔ عموماً قرآن کے جتنے سورے ہیں جو نام ہیں وہ مضمون اور عنوان کی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن جو نام ہے اس کا تذکرہ، اس کے متعلق تفصیلات ہوا کرتی ہیں، دیگر چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ لیکن اس سورے کے اندر جو نام ہے اور انہی کے نام سے، انہی سے متعلق، ان کی قوم سے متعلق، ان کی قوم کی اچھائی سے متعلق، ان کی قوم کی برائی سے متعلق اور برائی کے انجام سے متعلق ابتدا سے انتہا تک ہے۔ تیسرے پیام کی قرآن جگہ جگہ ذکر کرتا ہے، سو یہاں بھی واقعے کی شکل میں بھی وہی ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آتا ہے کسی بھی قوم پر، کسی پر، وہ اللہ تبارک تعالیٰ جب تک ہدایت کے راستے ان تک نہیں پہنچا دیتے، ہدایت بتلانے والوں کو ان تک نہیں رہنمائی کر دیتے اور مہلت نہیں دیتے، اس وقت تک عذاب بھی نازل نہیں کرتے۔ جب یہ چیزوں کی تکمیل ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا آنا برحق ہے اور حق ہو جاتا ہے۔ اس نتیجے کو یہ امت سمجھے تو جتنے واقعات ہیں وہ صرف اور صرف توحید کا سبق سکھانے سمجھانے کے لیے۔ چنانچہ سورہ کی ابتدا میں ہے کہ دیکھو ہم نے ویسے پیغمبروں میں شریعت کے اعتبار سے جن کو شریعت بھی دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس اعتبار سے پہلے پیغمبر ہیں، جبکہ ان سے پہلے پیغمبر گزرے ہیں، شریعت کی ضرورت نہیں پڑی تھی، وہاں ہدایت ہوا جایا کرتی تھی، اتنے خرابیاں نہیں تھیں، ساری قوم ایک ہی تھی، مذہب کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے وہ اتنے خرابیاں نہیں تھیں۔ خرابیاں پیدا ہوئی نوح علیہ السلام کی قوم میں، اس کے بعد سلسلہ چل پڑا، ہر پیغمبر نے اپنی اپنی پوری کوشش کی، جو قبول کرنا کیے، قوم کی اکثریت نافرمانی کی، ان کے پر عذابوں کو بھیجا گیا، ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر، رسول بنا کر ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا۔ قرآن نے جگہ جگہ اس کی تفصیل پیش کی ہے کہ ان کی پیغمبری پورے 950 برس تک رہی۔ ہم نے رسالت دے کر یہی تاکید کی تھی پیغمبر کو، اے نوح آپ اپنی قوم کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہ کرنے پر، نافرمانیوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جو تم پر عذاب آئے گا، کہ عذاب کے آنے سے پہلے تم سدھر جاؤ، اطاعت و فرما بردار بندے بن جاؤ اللہ کے، توحید اور اس طریقے کو قائم رکھنے والے طریقے کے اوپر زندگی کو گزر بسر کرو، یہ چیز کہہ کر ان کو ڈرا دو، اللہ کا عذاب کا خوف پیدا کر دو۔ یہ خوف دنیا میں بھی طوفان کی شکل میں، عذاب کی شکل میں، کسی بھی شکل میں ہوگا، یا اس کے بعد عالم برزخ میں، آخرت میں ہوگا۔ بہرحال عذاب کے آنے سے پہلے اگر نہیں سدھرو گے تو عذاب ہوگا، عذاب آنے سے پہلے تم سدھر جاؤ تو گویا سدھر جانے پر دیا جانے والا عذاب ٹال دیا جائے گا۔ اگر نہ سدھرو گے تو اس دنیا کے اندر عذاب مسلط کر کر تمہیں ہلاک و برباد کر دیا جائے گا۔ تو باتیں دو ہو گئی، اللہ نے ہر ایک کی عمر مقرر کی، اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ قرآن اس مسئلے کو کئی طریقے سے پیش کرتا ہے۔ سورہ رات کے اندر وضاحت فرمائی ہے
یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ نے ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے، اسی تقدیر کے مطابق دنیا چل رہی ہے. اس تقدیر کے اندر لکھنے کے ایک انداز ہے. تقدیر دو قسم کی لکھی ہے، وہاں وضاحت ہے. اسی سے متعلق جہاں جہاں سورے آتے ہیں، جب سب کی عمر مقرر ہے تو ایک ساتھ ہلاک کر دینا یا کسی کو چھوڑنا، آگے بڑھانا، یہ سارے مسائل ہیں. جو یہ اللہ کا کام ہے اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ قرآن نے کئی انداز سے پیش فرما دی ہے. تو تقدیر کے دو حصے بنائے، ایک تقدیر مبرم، ایک معلق. مبرم اٹل، جو ہے سو ہے، وہ کر رہے گی، اللہ تعالیٰ خوب اور بہتر جانتے ہیں. تقدیر کا ایک حصہ ہے معلق، یعنی شرط کے ساتھ. اگر یہ بندہ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک استعداد و طاقت، خیر کی شر کی دونوں چیزیں انسان کے اندر پیدا کی، اور اس کے اوپر چلنا اس کے لیے آسان بھی کر دیا. خیر پر چلنا آسان کر دیا، شر پر چلنا آسان کر دیا. خیر والی صفت کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ فرمایا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں. جب میں پسند کرتا ہوں تو میں اپنی رحمتوں سے، نعمتوں سے نوازتا ہوں دنیا میں اور آخرت میں. اور یہ فرما دیا کہ یہ چیز کو میں ناپسند کرتا ہوں. یہ ناپسند کی ہوئی چیز اور یہ دی ہوئی طاقت کو خوی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے انسان، تو اس کے لیے اس دنیا کے اندر بھی مصائب میں مبتلا کرتا ہوں، یا نعمتیں دیا تو وقتیہ طور پر دیتا ہوں دنیا میں، آخرت میں ہمیشہ کے لیے اسی کے اوپر اس کو مسلط کر دیتا ہوں. تو اس تقدیر معلق میں شرط کے ساتھ اگر یہ بندہ اس پہلو کو اختیار کرے گا تو اس کی عمر مثال کے طور پر 80 سال یہ پورے کرے گا. اگر زندگی کے اس پہلو کو اختیار نہیں کرے گا تو اس کی عمر 80 کے بجائے 60 ہو جائے گی، 70 ہو جائے گی، 50 ہو جائے گی، 40 ہو جائے گی. یہ تقدیر معلق ہے. اس طریقے کا تفصیل لوح محفوظ میں. قرآن کی تفسیر اور وضاحت پیش کرنے والی ذات جن پر قرآن نازل ہوا، اور قرآن دنیا کی ابتدا سے انتہا تک، قیامت تک کے واقعات تک تذکرہ کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، او كما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام. قضا کو ٹال نہیں سکتا. قضا کو ٹالنے والی اگر کوئی چیز ہے، اردو میں بھی قضا کہتے ہیں، یعنی فیصلے خداوندی، جس کے حق میں جو ہے کسی کو مصیبت میں گرنا ہے، کوئی بڑے مسائل میں مبتلا ہونا ہے، یا فلاں ہونا ہے، فلاں ہونا ہے اور ہو گیا ہے، کوئی حادثے کا شکار ہوا، بس قضا ٹھیک ہو گیا. عام عمر چھوڑ کر ذرا کم عمر میں مر گیا تو کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے مرا. تو کہتا ہے کہ قضا ہی چلا گیا. تو قضا کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی، ہٹا نہیں سکتی، آنے والی چیز کو دور کر نہیں سکتی. اگر کر سکتی ہے تو دعا کر سکتی ہے. یہ حدیث کے الفاظ. اسی لیے دوسروں کو دعا دینا، دعا کی درخواست کرنا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو محبوب خدا بندی تھی، اس کے باوجود بھی اپنے لیے بھی دعا کی درخواست کرتے تھے وقتاً فوقتاً. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، عمرہ جا کر عمرہ کر کے آنے کی. ملاقات کر کے نکلنے لگے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر، اپنی دعا میں ہمیں نہ بھولنا.
جبکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کسی قسم کے گناہ نہ اگلے نہ پچھلے نہ ہونے کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی معافی کا اعلان کلام پاک کے ذریعے سے اس دنیا میں ہی فرما دیا۔ تو وہ پیغمبر مغفور ہیں اللہ کی طرف سے، مرحوم ہیں اللہ کی طرف سے، اس کے باوجود بھی اپنے لیے رحمت کے طور پر مغفرت کے لیے حضرت عمر سے درخواست کی، جب جا رہے عمرے کو تو وہاں پر ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ حدیث میں واضح ہے کہ دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ مومن کے ہتھیاروں میں سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ ایک شخص عبادت کر کر بغیر دعا کے اٹھ کر چلا جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں عجیب بندہ ہے، کیا اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے؟ کیا اللہ سے مانگنے کو گوارا نہیں کرتا ہے؟ تو پھر احادیث اور مضمون سمجھ میں آ جاتا ہے، الدعاء مخ العبادہ، ساری عبادتوں کا خلاصہ اور مغز دعا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ دعا کے اندر جس سے مانگا جا رہا ہے اس کو سب سے بڑا ماننا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو بے بس اور مجبور سمجھنا پڑتا ہے۔ بس اللہ کو یہی تو پسند ہے، اس کی بڑائی کا اقرار کرے، اپنی کم تری کا اظہار کرے۔ یہ کیفیت جس کمال درجے کی دعا میں ہوگی وہ قبولیت کے قریب ہوگی۔ اسی طرح وہ حدیث جو خضا کو سوائے دعا کے اور کوئی چیز ہٹا نہیں سکتی، تو گویا مصائب کو دور کرنے کے لیے دعائیں کرنا۔ حدیث کا دوسرا پہلو، عمر کے اندر اضافہ ہو نہیں سکتا یا کوئی چیز انسان کی عمر کو بڑھا نہیں سکتی، اگر بڑھا سکتی ہے تو پھر احسان، نیک برتاؤ، اچھا سلوک۔ بلکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میزان میں جو سارے بندوں کے اعمال کو تولنے کی چیز ہے، بندے کے وزن کو دیکھا جائے گا، عمل کے وزن کو، کس وزن میں بھاری پن ہے۔ میزان میں سب سے بھاری بھرکم اگر کوئی چیز ہوگی بندے کے اعمال میں سے تو البر ہوگا، حسن سلوک، حسن الخلق ہوگا، اچھے اخلاق۔ اخلاق کا تعلق غیر کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کا تعلق غیر کے ساتھ اچھا برتاؤ، بات چیت میں نرمی پیدا کرنا۔ حدیث کے الفاظ میں تو یہ ہے کہ بسط الوجہ، کھلے چہرے کے ساتھ، اردو میں کہتے ہیں خندہ پیشانی کے ساتھ کسی سے ملاقات کرنا۔ ترش روح، سوکھا چہرہ، یعنی نفرت آمیز لہجے میں کسی انسان کے ساتھ برتاؤ نہیں کرنا، کسی انسان کے ساتھ برتاؤ نہیں کرنا، اچھے انداز سے اس کے ساتھ نمٹنا، گفتگو کرنا، گفتگو میں ایک ساتھ زیادہ تیز نہیں ہو جانا، جبکہ تیزی ایک چیز ہے جو ایک خاص وقت پر ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے اندر خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ایک عمر ہے، ایک مقرر عمر ہے، اس مقرر عمر کے اندر بھی ایک معلق شرط کے ساتھ ہے جو تمہارے حسن عمل کے ساتھ اس میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، برے عمل کے ساتھ کمی ہو سکتی ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ اس میں اضافہ ہو کر تم آخری حد والی عمر جو لکھ دی گئی ہے وہاں تک تم پہنچ جاؤ گے۔ بچو گے تو نہیں، ہر چیز کا وجود فنا کے لیے۔ سورہ احزاب میں ذکر ہے ان فررتم من الموت او القتل اذن لا تمتعون الا قلیلا۔ کسی جہاد وغیرہ میں جا کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا، اگر میری جان جائے گی تو میری بیوی بیوہ ہو جائے گی،
بچے یتیم ہو جائیں گے، میری جان چلی جائے گی، وغیرہ وغیرہ خیالات لے کر مجھے تو دنیا اور جینا ہے، مجھے مرنا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سمجھ کر تم اگر فرار ہو جاتے ہو، یعنی جنگ میں حصہ نہ لیتے ہو، جنگ میں جانے والے گئے، مرنے والے مرے جس کو آپ شہید کہتے ہیں، زخمی ہونے والے ہوئے جو غازی بن کر آئے، وغیرہ وغیرہ، یا پورے کے پورے جنگ میں مارے گئے، کچھ بھی ہو سکتا، لیکن آپ نہیں گئے، آپ کو اطمینان ہو گیا کہ میرا نہ جانا اچھا ہوا، میں بچ گیا، تو قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ سمجھ کر تم پیچھا چھڑاتے ہو، چھڑا لو، کیا ہوگا؟ اذن لا تمتعون الا قلیلا، زندگی کے اور چند سال جی لو گے، وہ تھوڑے سے ہیں، تو مطلب ہوا کہ کسی حادثے سے بچنے کے بعد بھی عمر تھوڑی سی ملی آپ کو، تھوڑی سی ملی آپ کو، لیکن یہ ملنا چونکہ ارادہ اور نیت آپ نے غلط اختیار کیا وہاں برا ہے، اچھا اختیار کرنے پر بچ جانا پھر شرف اور مرتبے والی زندگی کا پانا ہے۔ جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ان کی قوموں کے لیے ایک چیز ہے کہ دیکھو نافرمانی کرنے پر تم پر عذاب کو مسلط کر دیا جائے گا اس دنیا کے اندر بھی، تو کھلا سمجھ میں آ رہی بات، اگر اطاعت کی طرف اگر آ جاؤ گے تو تم کو وہ اصل تمہاری عمر کا پورا حصہ مکمل کر دیا جائے گا۔ سورۃ ثانی جو تقدیر معلق ہے، تم نے اچھا نہیں کرنے کی وجہ سے اب تمہاری عمریں گھٹا دی جائیں گی، اس لیے کہ اس سے پہلے عذاب آ کر ساری کی سوری قوم کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ چنانچہ حضرت نوح نے فرمایا کہ اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، پیام خدا بندی کی تعمیل و تکمیل میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی، قوم کے روبرو پیش ہوئے، اعلان کر دیا میں صاف صاف کھلم کھلا انداز میں اللہ کا عذاب تمہارے بد عملیوں کی وجہ سے، تمہارے بد عقیدیوں کی وجہ سے آنے والا جو ہے، میں تم کو ڈرانے کے لیے بتانے کے لیے آیا ہوں، میں اس کا پابند ہوں، مکلف ہوں اللہ کی طرف سے، لہذا تم اللہ تعالیٰ ہی کی پرستش کرو۔ ہاتھ جوڑ دینا، سر جھکا دینے کا نام عبادت کرو یہ نہیں ہے، عبادت کا لفظ بڑا وسیع ہے، زندگی کے ہر پہلو کے اندر اطاعت کا نام ہے عبادت، اللہ کی، یعنی اللہ کی سنو مانو، اور یہ ماننا اور سننا اس لیے کہ اللہ سے ڈر کر کہ ایسا نہ کرنے پر خوف خدا اللہ کا عذاب آئے گا، جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے، اس کے لیے کرنا کیا ہوگا، طریقہ رہنما کی ضرورت ہے، واطیعونی، اللہ نے مجھ کو تمہارے لیے رہنما بنایا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے مجھ کو، میں تمہیں بتاتا ہوں، لہذا تم میری اطاعت و فرما برداری کرو، میں جیسا کہتا ہوں ویسا کرو، میں جس طرح بتاتا ہوں زندگی میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، اس کے اوپر چلو۔ اگر یہ اختیار کرو گے تو تمہارا رب تمہارے گناہوں کا کچھ حصے کو معاف کر دے گا، اور تمہارے گناہ کو بخش دے گا، معاف کر دے گا، پچھلی زندگی پوری گناہوں کی ختم کر دے گا۔ جہاں جہاں اس قسم کے الفاظ قرآن میں کئی واقعات میں کئی سوروں میں ملیں گے، تم اطاعت کرو گے تو تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ پھر دوسرا پہلو، معاف کر دے کر عذاب بھیج کر جو ہلاک کرنے کا ذکر تھا، وہ یؤخرکم الی اجل مسمى، اب ہلاک نہیں کرے گا، تم کو ڈھیل دے گا، اور ڈھیل کب تک ہوگی؟ الی اجل مسمى، جو مقررہ مدت ہے، یعنی عمر کی جو آخری حد لکھی ہوئی ہے آپ کی، اس کو پورا پار وہاں تک پہنچو گے۔ اگر نہیں تو کوئی بھی چیز درمیان میں پیش آئے گی، وہ قدرت کی طرف سے ہوں گی، تقدیر میں ایسا ہونا لکھا ہوا ہے، لیکن تمہارے عمل کی وجہ سے ہے۔ تو زندگی کے سارے اعمال کو، تمہاری تقدیر کو اعمال کے ساتھ جوڑ دیا ہے،
یہ رخ اختیار کرو تو تم انتہائی حد کو پہنچو گے جو تمہارے لیے مقرر کی ہوئی ہے، ورنہ انتہائی حد کو پہنچنے سے پہلے راستے کے اندر اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت کر دے گا، کوئی بھی چیز دنیا کے اندر کسی بھی واقعے کی شکل میں تم پر مسلط کر دے گا۔ دوسری بات، جو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یہاں ایک ہی بات ہے، وہ سارے کے سارے معاملات جو تمہارے بندے کے اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، جو پچھلے گزرے ہوئے تھے، تم نے کی تھی خلاف ورزی، معاف کر دے گا۔ لیکن بندے کا ایک تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی ہے، کسی کے واجبات پورے کرنا، کسی کا حق ادا کرنا، کسی کو تکلیف دیا ہوں گا تو ان سارے صورتوں میں اس سے معافی مانگنا کرنا، یہ معاف نہیں، یہ بندوں کے ساتھ پیچھا چھڑانا پڑے گا، جس کے واجبات ہیں اس کے واجبات کو ادا کرنا پڑے گا، جس کو اذیت پہنچائیے اس سے معافی مانگنا پڑے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بنے گا۔ پھر وہاں کہ ان اجل اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا وقت جس قوم کے لیے، جس انسان کے لیے ہے، جب وہ آتا ہے تو ٹلتا نہیں۔ یہ سارے کے سارے حقائق کو لو کنتم تعلمون، اے میری قوم کاش تم سمجھتے، سمجھا، کیونکہ اللہ کے پیغام کو پہنچانا اتنی بڑی ذمہ داری حضرت نوح نے سمجھا تھا۔ 950 برس تک کرتے رہے۔ احادیث کے اندر تفاصیل آپ کے بارے میں بہت سے ملتی ہیں۔ پیغمبر صد کے لیے ان کی قوم کبھی اتنا مارتی، گلا دبوچ تھی، آپ بے ہوش ہو جاتے، کمبل میں لپیٹ کر ایک بند کمرے میں ڈال دیتے، مر گیا سمجھ کر، دوسرے دن کھلتے تھے، پھر ہوش آتا تو سب سے پہلے کہتے اے رب میری قوم جانتی نہیں، اس کو توفیق دے، ہدایت دے۔ عذاب کی بد دعا نہیں کرتے تھے، اپنے قوم کا خیر چاہتے تھے، بیسیوں طریقے سے ستاتے تھے، اب برداشت کرتے تھے، برداشت کرتے تھے۔ قرآن نے اس پہلو کو کئی جگہ ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پیغمبر اور پیغمبر کے واسطے سے اس امت کے لوگوں کو، تم سے پہلے بھی جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان کو بھی لوگ انکار کیے، پرواہ نہیں کیے، نافرمانی کیے، تکلیف دیے، صبروا، انہوں نے صبر کیا، اذیتیں برداشت کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے تو اذیتیں سب سے بڑی عمر تک پہنچی۔ جب اذیتیں پہنچی تو آخری جب حد ہو گئی تو آپ نے توحید کے سلسلے میں، نبوت کی تعلیم پہنچانے کے سلسلے میں جو جد و جہد کی، کیا کیا طریقے سے کی، ایک بڑی طویل تفصیل جو پورے قرآن میں نہیں ہے، صرف ان کے قوم کے واقعات کو ذکر ہے۔ آپ کا طریقہ تبلیغ کیا تھا، دعوت اسلام پہنچانے کے لیے آپ نے کیا 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 محنت، اور اس سلسلے میں تکلیفیں تو برداشت کیے، لیکن آپ اس کے باوجود بھی رکے نہیں، اپنے قوم کو سمجھانے کے کس کس پہلو سے سمجھایا، اس کی طویل تفصیل اگلے آنے والی آیت سے۔